एकाची 5 शुमारा वशत कनी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा उसके दुनिया के नक्शे पर क्या असरात सामने आएंगे, इस वक्त इस मुआहदे की ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि हम देख रहे हैं कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी अफवाज हर वक्त मौजूद थी और बाकायदा से वहाँ पे भी थी और इसकी हिफाजत भी कर रही थी। लेकिन अब इसको बाकायदा मुआहदे की शक्ल दे देना और दुनिया में ये कहा जाना कि ये बड़ा ताकतवर मुआहदा है। अब इस पे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब सईद सरबाजी साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब जो मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा, इसका मेन मकसद क्या है और दूसरा इसके दुनिया के नक्शे पर क्या असरात सामने आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल जो एग्रीमेंट हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद भी है। और आपको पता है कि सऊदी अरब जो एक बरादर इस्लामी मुल्क है और इस वक्त जो है वो लीड कर रहा था उस मुस्लिम उम्मा को। और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके मैं समझता हूँ दूरस असरात नुमायां होंगे हम पे। उसकी बुनियादी वजह यह कि काफ़ी अरसे से हमने देखा कि इंडिया जो है वो सऊदी अरब के साथ उसका एक अलाइनमेंट हो चुका था और बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए थे। और आपने ये देखा जब पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई जिसमें पाकिस्तान को वाज़ेह कामयाबी हुई, उसके बाद से पाकिस्तान के जो वैसे हम देखते हैं कि सऊदी अरब के साथ तो पाकिस्तान के बहुत पुराने रवाबित हैं डिफेंस के हवाले से, क्योंकि डिफेंस में जितने भी पाकिस्तान के जो ट्रेनर्स हैं वो सऊदी आर्मी को वही ट्रेन करते हैं। लेकिन इसकी अहमियत मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो चेंजेस इस खित्ते में आ रही हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट में जो चेंजेस आ रही हैं, एक नया जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के तहत जो है मैं समझता हूँ कि ये मिडिल ईस्ट में भी एक मैसेज है उन लोगों को, खासकर इसराइल को, या जो है जो ये, लेकिन बहुत से लोग इसको कहते हैं कि इसका जो बेनिफिट्स है वो जो है खासकर पाकिस्तान के लोगों को भी होने चाहिए। डिफेंस की बुनियाद पर भी हम समझते हैं कि अगर आप ये डिफेंस का मुआहदा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि खासकर इसके लोगों को, न सिर्फ पंजाब के लोगों को बल्कि बलूचिस्तान के लोगों को भी हुकूमत को चाहिए कि वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि आप सऊदी अरब के करीब आप गए हैं। हमने कुछ अरसे से देखा है कि मिडिल ईस्ट में कुछ ममालिक ने पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, जैसे कि दुबई ने पाबंदी रखी हुई है अभी तक पाकिस्तान के जो वर्कर्स यहाँ से जाते थे। हालांकि हम समझते थे दुबई का वीज़ा इतना आसान था, लेकिन अब इतना मुश्किल हो गया है। इसी तरह ओमान है और दूसरे जो कतर है और दूसरे जो ममालिक हैं वो पाकिस्तानी वर्कर्स या पाकिस्तानी वर्कर्स को इस तरह से अहमियत नहीं दे रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इसको हुकूमत पाकिस्तान को कैश कराना चाहिए कि इसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी जो हमारे लोग हैं, खासकर मैं समझता हूँ कि इसको बलूचिस्तान के लोग जो हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए। और एक तरह से लेकिन हमेशा से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत रही है उसका जो सारा बेनिफिट होता है वो पंजाब के लोगों को मिलता है। लेकिन इसको फ़ायदा बनाकर इसको कैश करें और उन लोगों को, खासकर सिंध और बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी जो है आसानियां पैदा होनी चाहिए। सर, लेकिन हम देखें कि जब ये सऊदी अरब और पाकिस्तान जो ये दिफाई मुआहदा हुआ है तो इसके बाद वाकई में कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर बन के उभरा है। और जिस तरह से कि कतर के ऊपर हमले के बाद जो है वो तमाम कंट्रीज़ को, जब इस्लामिक कंट्रीज़ को एमरजेंसी में कॉन्फ्रेंस करके बुलाया गया तो उसमें सब ने अपना रोल प्ले किया और तमाम के तमाम वहाँ मौजूद भी थे। तो हम नहीं समझते कि इस मुआहदे के बाद तमाम अरब कंट्री या मिडल ईस्ट को भी एतमाद हो गया है पाकिस्तान पे? देखें, इसको तो अभी और आगे देखने की ज़रूरत है। फिलहाल तो ये देखें, ये एक अच्छा मुआहदा हुआ है। इसके जो
وہ ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ معاہدہ بیسیکلی ہے کیا. اس سے دیکھیں لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو اور سعودی عرب کے لوگوں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے ایک پاکستان اور امریکہ کی طرف جو تھا پاکستان کا جھکاؤ زیادہ جو ہے ایک طرح سے پاکستان امریکہ کے ساتھ دوری کے تھا اور چائنا کے بہت زیادہ قریب پاکستان چلا گیا تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا پچھلی رات کو بھی جو ہے بڑی میٹنگ ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ اور ہمارے آرمی چیف کے ساتھ. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا کیا کوئی چینجز اس خطے میں آ رہی ہیں، کیا یہ ہماری فورن پالیسی کے کوئی نمایاں چینجز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام ملکوں کے ساتھ جو ہے چائنا ہو چاہے امریکہ ہو برابر کی صورت میں حال میں ہمیں ان کے ساتھ ریلیشن بنانے چاہیے اور اپنے لوگوں کو، وہ لوگوں کے جو مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. اب تو یہ بالکل خوش آئند بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری ایک بہت دوری تھی. جب امریکہ نے ہمیں 9/11 کے بعد ہم سے دوری اختیار کی اور وہ کافی دور چلے گئے اور انڈیا کے بہت زیادہ، بلکہ آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک اسٹریٹجک الائنس انڈیا کے ساتھ بنا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نئی چینجز آ رہی ہیں اس خطے میں، بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی. اور یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ پاکستان جو ہے ایک لیڈنگ رول کی صورت میں امریکہ کے قریب بھی چلا گیا ہے. چائنا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہوئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک فورن پالیسی، ایک اچھی فورن پالیسی یہی ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ ہمارے جو فورن پالیسی ہونی چاہیے وہ ہمارے لوگوں کی اور عوام کی امنگوں کی ترجمان ہو. جی اچھا سر، یہ اب اس پہ کیا ہے کہ جس طرح سے کہ اسرائیل اپنی جارحیت کو برقرار رکھا ہوا ہے اور اس نے پہلے جو ہے تمام یہ فلسطین کو نشانہ بنایا، پھر لبنان کو دیکھیں، پھر اس کے بعد ایران اور اس کے بعد دوحہ قطر، جبکہ دوحہ قطر پہ امریکہ کے اپنے جو ہوائی اڈے موجود ہیں، اس کے بعد اس پہ اٹیک کرنا. تو کیا اب یہ سعودی عرب اور پاکستان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ ایک خوف بھی پیدا طاری کرے گا اسرائیل پہ؟ دیکھیں یہ تو بات کی بات ہے کہ پتہ یہ اسرائیل، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل سعودی عرب کو تھریٹ کرے گا یا اسرائیل کا جو ہے سعودی عرب کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی وہ صرف اور ون پوائنٹ ایجنڈا ہے غزہ پہ جو ہے اور فلسطینیوں کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایشو ہے اور اسرائیل یہ غلطی نہیں کرے گا کہ وہ جو ہے وہاں پر اٹیک کرے، سعودی عرب پہ اٹیک کرے یا پاکستان اس میں انوالو ہو. یہ دفاعی جو نوعیت کا جو معاہدہ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے جو بلیک اینڈ وائٹ میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دفاعی معاہدے میں کس کس طرح کی چیزیں. لیکن اس میں ایک چیز بہت آپ نے ایک اہم بات کی ہے کہ اس میں ایک تھی کہ جو پاکستان پہ حملہ ہوگا وہ سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا اور جو سعودی عرب پہ حملہ ہوگا وہ پاکستان پہ تصور کیا جائے گا. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی معنی خیز بات ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو رائیولری ہے وہ افغانستان کے ساتھ اس وقت ہے اور انڈیا کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر انڈیا کے ساتھ پاکستان کے کچھ اگر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو پھر ہم دیکھیں گے سعودی عرب کا جو رول ہوگا اس معاہدے کے تحت تو یہی ہوگا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہوگا. بالکل. اچھا سر، اب اس معاہدے کے بعد ہم کیا نظر آ رہا ہے کہ جس طرح پہلے جو ہے سعودی عرب نے جب عراق اور کویت کی لڑائی ہوئی تھی اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب میں جو امریکن اڈے تھے وہاں پہ بنائے گئے تھے. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سعودی عرب نے اپنا اعتماد اور پاکستان کے ساتھ ایک جڑ گئے، ایک دوستانہ تعلقات کو باقاعدہ شکل دے دیے، معاہدے کو دفاعی معاہدہ کر دیا، تو کیا اب مڈل ایسٹ کا یا مشرق وسطیٰ کا جو ہے وہ عدم اعتماد امریکہ پہ ہو چکا ہے؟ دیکھیں امریکہ آپ کو پتہ ہے افغانستان کے وڈرال کے بعد بائیڈن کے دور میں وہ خطے کو چھوڑ کے چلا گیا تھا. لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پھر سے اپنے پرانے الائنس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے جو پاکستان کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور جس طرح سعودی عرب کا ہم نے دیکھا کہ بالکل جو ہے ایک تنازع پیدا ہو گیا تھا محمد بن سلمان کا جب وہ واشنگٹن پوسٹ کا ایک جرنلسٹ مرڈر ہوا تھا استنبول میں. تو اس کے بعد سے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات، لیکن اب ٹرمپ کے آنے کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں وہ گرم جوشی واپس آ گئی ہے. اور اس خطے میں جو امریکہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا تھا
اور اس کو ظاہر ہے کہ سوویت یو ایس ایس یا رشیا کے ساتھ، رشیا بھی ہے، رشیا کی بھی جو ہے وہ اس طرف افغانستان کے ساتھ بھی وہ پہلا ملک تھا جس نے طالبان کو ریکگنائز کیا، اور اس کے بعد چائنا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اس کی بڑی کولیبریشن تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ ساری چیزیں امریکہ کے ذریعے ہی ہو رہی ہیں، کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو پرانا ایک الائنس تھا 9/11 سے پہلے اس کو وہ ریوائیو کرے. اچھا سر، یہ جو قطر پہ حملے کے بعد جو تمام اسلامی کنٹریز نے کانفرنس کی تھی اور سب نے اپنا ایجنڈا واضح کر دیا تھا اور اس طرح سے پہنچے تھے کہ ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ ایک پہ حملہ سب پر حملہ ہے، اور جس طرح وہاں پہ باتیں ہوئی تھی، تو واقعی میں کیا اسلامک نیٹو تیار ہونے جا رہا ہے؟ یہی نظر آ رہا ہے. دیکھیں، اسرائیل کے پیچھے تو امریکہ ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اگر اسرائیل کوئی کام کرے گا یا کوئی حرکت کرے گا، کسی ملک پہ حملہ کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امریکہ کی آشیرواد ضرور 100% اس کو آشیرواد امریکہ کی طرف سے ہے. کیونکہ اسرائیل آپ کو پتہ ہے کتنا چھوٹا ملک ہے، اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہر جگہ کھڑا ہوا ہے، اس کو جو مالی امداد دے رہا ہے. اور یو ایس کانگریس کے اندر جو جیوز ہیں، بلکہ پورے امریکن جو تھنک ٹینک ہے یا امریکہ کو چلانے والے ہی جیوز ہیں. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ دیکھیں، اگر اسرائیل کچھ کر رہا ہے، اس کو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کر رہا ہے؟ اسرائیل نہیں کر رہا ہے، اس میں تو امریکہ کا ہاتھ ہے، اور امریکہ ہی کروا رہا ہے. اس سے امریکہ ہی اس کو سیریا میں انٹرفیئر کروا رہا ہے، امریکہ ہی ایران میں کروا رہا ہے، امریکہ ہی اس کو ہر خطے یمن میں بھی اٹیک ہو رہے ہیں نا، یمن میں بھی کوئی بات ہونی چاہیے. یمن میں بھی جو ہے وہ روزانہ بمباری کر رہا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اس کو آگے چل کے یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. سر، یمن پہ حملہ ہو رہا ہے، ایران پہ ہوا یا کہ ان پہ ہوا، چلیں وہ تو بات ہے کہ امریکہ ہے، لیکن قطر پہ تو خود امریکہ کا ہوائی اڈہ موجود ہے، اور جب ایران پہ اٹیک کرنا تھا تو قطر کے ہوائی اڈے کے ذریعے اسرائیل نے وہاں پہ اٹیک کیا. تو اس کو بھی امریکہ کی طرف سے دیکھا جائے گا کہ اس بات پہ بھی قطر پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے پیچھے بھی امریکہ تھا، اسرائیل کے پیچھے. دیکھیں، وہاں پر قطر کی صورتحال کچھ اور تھی. قطر شروع سے میں سمجھتا ہوں حماس کو بھی قطر جو ہے وہاں پر اب سے نہیں. حماس تو کافی عرصے سے اس کو، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ساری فنڈنگ ایران قطر کرتا ہے حماس کی. حماس کا وہاں بہت پرانا سیٹ اپ ہے، خالد مشعل وغیرہ وہیں پہ تھے. اور یہ امریکہ کی کہنے پہ، ظاہر ہے یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر تو قطر ان کو نہیں رکھ سکتا تھا نا. لیکن اب جو چینجز آئی ہیں، دیکھیں ابھی جو ہے قبل از وقت ہے بہت سی چیزوں کا تجزیہ کرنا. ابھی آگے جا کے مہینے 2 مہینے میں دیکھیں یہ اسرائیل جو غزہ میں کر رہا ہے، اور اس نے کل بھی کہا تھا کہ وہ انیکس کرے گا، اس کو شامل کر لے گا. اگر یہ اس نے کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ خطے کا امن جو ہے زیادہ خراب ہوگا، اور اسرائیل کو ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے. اب تو بہت سی باتیں یہ ہو رہی ہے کہ ترکی بھی اس کا نیکسٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. تو اس بات پر کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم صرف اس کو دیکھیں، اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح سے چلے حماس نے ایک کاروائی کی جس کی کوئی بھی جو ہے ذی شعور یا کوئی پرامن ملک اس کی اجازت نہیں دیتا کہ حماس نے کی ہے، وہ بھی غلط تھا. لیکن جس طرح نہتے لوگوں کو اسرائیل شہید کر رہا ہے، بچوں کو اور ان کو کر رہا ہے، وہ کسی اور یونائٹڈ نیشن وہ ادارہ ہے، مجھے آپ بتائیں اس میں ویٹو امریکہ کیوں کرتا ہے؟ امریکہ کی پشت پناہی تو ہے نا اس کو، کہ امریکہ ہر قرارداد کو مسلمان ملک کی، خاص کر پاکستان کی، ایران کی یا دوسرے ملکوں، ایون ویسٹ کی قرارداد کو امریکہ ہی ویٹو کرتا ہے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کو آپ اسرائیل تو اکیلے نہیں ہے نا، یہ ساری کارروائیاں امریکہ کرا رہا ہے اس سے. اچھا، اس کا ایم اور پرپس یہ ہے کہ سب کو اپنے جو ہے وہ رکھے، اور اسرائیل کو اس نے ایک پولیس مین کی صورت میں دیا ہے کہ وہ کبھی یمن پہ اٹیک کرتا ہے، کبھی سیریا پہ اٹیک کرتا ہے، کبھی قطر پہ اٹیک کرتا ہے. قطر میں دیکھیں ایران نے بھی اٹیک کیا نا امریکہ کے اس پہ، صرف اسرائیل نے اٹیک نہیں کیا، ایران کا بھی ایک اٹیک ہوا اس بیسس پہ کہ یو ایس کے بیسس ہے وہاں پہ. تو اس سیناریو کو سمجھنے کی بات ہے. یہ جو پولیٹیکل چینج آ رہے ہیں، اس جو پولیٹیکل چینج کو ہمیں 2-3 مہینے کے بعد یہ ساری حقیقت واضح ہوگی کہ اصل میں یہ بن کیا رہا ہے، یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں.
सईद सरबाजी साहब, इसीलिए तो कि जैसे ही कतर पे अटैक्स हुआ बाकी जगह पे भी अटैक्स हुए, जैसे ही कतर पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है इस मुआहदे को बाकायदा के से जो है वो शक्ल दे दी गई थी कि इसको ताकतवर मुआहदा भी कहा गया था। तो वजह यही थी या पहले से ही तय था? देखिए, मैं आपको एक याद दिला दूं, देखिए सऊदी अरब का और कतर के मामला भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कतर को भी ब्लॉकेड किया हुआ था। सऊदी अरब ने काफी अर्सा पहले, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत ने कतर के खिलाफ भी कि वो ईरान के साथ उसके ताल्लुकात हैं जो गैस के हवाले से थे, तो सऊदी अरब का कतर के साथ भी जो है कोई इस तरह का रिलेशन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन काफी अरसे के बाद वो ताल्लुकात उनके बेहतर हुए। मैं नहीं समझता हूँ कि वो कतर की वजह से हुआ है। वो इस वक्त जो सूरत हाल मिडिल ईस्ट में जो चेंज हो रही है, उस चेंज के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो उसके पीछे भी अमेरिका हो सकता है कि अमेरिका के कहने पे कोई अलायंस बन रहा है ताकि ये सब मिल के अमेरिका के साथ जो है आगे चल के चले, ताकि रशिया को और चाइना की इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी जनाब सईद सरबाजी साहब। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल वादा कर दिया कि दुनिया में वाकई चेंजिंग होने जा रही है, खित्ते में चेंजिंग होने जा रही है, और सबसे बड़ी बात मिडिल ईस्ट में भी चेंजिंग होने जा रही है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है और इसको बड़ा ताकतवर मुआहदा भी तस्वुर किया जा रहा है। जिस तरह से कि इसराइल अपनी जारियत जारी रखे हुए है, पहले उसने फ़लस्तीन पे अभी तक जारी है, उसके बाद उसने जो है वो सीरिया को निशाना बनाया, उसके बाद यमन पे अटैक्स हो रहे हैं, ईरान पे अटैक किया था, उसके बाद अब कतर को भी निशाना बनाया था। तो ये किस तरफ जा रहा है? और दूसरा कि अमेरिका जिस पर जो है तमाम मिडिल ईस्ट को जो है अदम एतमाद का इजहार किया है, जिस पर के एतमाद था अब अदम एतमाद हो चुका है, तो ये क्या रंग लेकर आएगा? वाकई दुनिया के नक्शे पे चेंजिंग होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमने बात की कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ये दिफाई मुआहदा हुआ है, इसका मेन नुक्ता यही है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो इस मुआहदे में तय हुई है कि आया अगर कोई भी कंट्री सऊदी अरब पे हमला करेगी तो वो पाकिस्तान पे हमला समझा जाएगा, और अगर वो पाकिस्तान पे हमला करती है तो वो सऊदी अरब पे हमला समझा जाएगा। ये बहुत बड़ा चेंज है, दुनिया के नक्शे पर उभर के आए। अब मजीद क्या होगा, क्योंकि कतर पे हमला करने के बाद जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें तमाम की तमाम इस्लामी कंट्रीज़ ने वहाँ पे मौजूद थे, अपनी राय का इजहार किया था और बाकायदा इस बात का अफसोस भी किया था और बाकायदा मजम्मत भी की थी कि जो कतर पर हमला है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाएगी। लेकिन उसमें जो लाएअमल तय किया गया था वो आने वाले वक्तों में क्या होगा, क्या वाकई में इस्लामी नेटो बनने की तरफ जा रही है या और कुछ होने जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पर हमने बात की। अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।